اللہ اسے جنت عطا فرما دے تو بس سمجھ لو کہ تمہارے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک آدمی کافی۔ تو اگر میرے ذہن بنانے سے کوئی شخص نمازی بن جاتا ہے، اگر کوئی شخص میرے ذہن بنانے سے داڑھی شریف رکھ لیتا ہے، میرے ذہن بنانے سے جہالت کو ختم کرنے اور علم حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اور وہ اس راستے پر گامزن ہو کر جنت کی راہ لے لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو میرے لیے جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی۔ اس کے علاوہ اور انسان کی کوشش کیا ہوتی؟ تو میں صرف ناموس رسالت کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہاں آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، حضور کی محفل میں یہاں شرکت کرنا، ان کا کرنا کروانا، ان سب بھائیوں کا جو کنٹریبیوشن یہاں ہے، جو کوارڈینیشن یہاں ہے، جس نے دامے درمے سخن قدم جس طرح بھی حضور کی اس محفل کو عزت دینے کی کوشش کی، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت دے گا، کیونکہ عزت صرف حضور کی ہے، عزت صرف حضور کی ہے، ہماری اور آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ نام صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اور نام کسی کا نہیں ہے۔ عزت و ناموس اگر ہے تو وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام۔ میں آپ کو اس کو ثابت کرتا ہوں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ زیادہ رات تک تقریریں کرنا یہ ہمارے سبق میں شامل نہیں ہے۔ وقت سے سو جائے آدمی تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، اور محفلیں زیادہ لمبی نہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد انشاءاللہ ختم۔ 11:52 ہو رہے میری گھڑی میں، 12 بجے انشاءاللہ ختم۔ میں ابھی سبق پڑھا رہا تھا تو سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات سامنے آئی کہ کیسر خسرو پرویز ایک بادشاہ تھا، ختم کر دیجیے بھائی۔ خسرو پرویز جو تھا، اس نے جب اسے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت شریف ہو گئی تو اس نے یمن کے حاکم بازان کو کہا، لکھ کر بھیجا کہ یہ مدعی نبوت ہے حضور علیہ السلام، ان کا نام محمد ہے، ان کو تم قتل کر دو، ان کو سمجھاؤ، اگر یہ سمجھ جائیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کو قتل کر دو اور ان کا سر میرے پاس بھیج دو۔ یہ خسرو پرویز نے جو فارس یعنی ایران اور عراق پر حکومت کر رہا تھا، اس نے یہ خط لکھ کر بازان کے پاس بھیجا۔ بازان یمن کا بادشاہ تھا، اور یہ بازان کون ہے یہ آپ کو شاید پہلے پتا ہو یا نہیں پتا ہوگا۔ یہ بازان جو ہے ابرہہ کا پوتا ہے، جس نے مکے پر ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کشی کی تھی۔ یہ لشکر کشا لوگوں کا نسل بازان تھا، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والوں کی اولاد تھا۔ بازان کو جب یہ پتا چلا، اس نے کیا کیا کہ وہ خط حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ بازان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، بازان نے وہ خط حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے وہ خط پڑھا اور خط میں یہ لکھا ہوا پڑھا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نے خسرو پرویز نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، انہیں سمجھاؤ کہ یہ بعد آ جائے ورنہ انہیں قتل کر دو۔ تو حضور علیہ السلام نے اس گستاخی کی بنا پر ایک خبر ارشاد فرمائی، اور وہ خبر آپ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے، اور ایمانداروں کے لیے علامت ہے، اور ایمان کو قبول کرنے کی وجہ ہے۔ بس اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں آج، تو سب معمہ سمجھ میں آ جائے گا جو اس وقت لگا ہوا ہے ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے کہ میں مسلمان ہوں، ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو آپ کو آج لگ پتا جائے گا کہ مسلمان کہتے کس کو ہے۔ اور یہ دلیل میں آپ کو تاریخ کی کتاب سے دے رہا ہوں، تاریخ کی کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب کو کوئی رد نہیں کرتا۔ تاریخ ابن ہشام میں یہ موجود ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تاریخ ہے، تبری میں بھی موجود ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔
اور عربی میں لکھی گئی ہے اور یہ تاریخ کی بڑی کتاب ہے، اور اس کے ثبوت میں احادیث صحیحہ صحیح ستہ میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے۔ بات عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا خسرو پرویز فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو قتل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ابھی ہمارے بھائی نعت خواہ ماشاءاللہ اپنے انداز میں تھے، ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ سنیوں جاگ جاؤ، لیکن میں یہ لفظ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں، بہت کم کرتا ہوں یہ الفاظ لوگوں میں استعمال کرنے سے، کہ بعض لوگ شاید اس بات سے چڑھتے ہوں، تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، تو آپ میں ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کہنے سے تو کوئی نہیں چڑھے گا، تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، آواز بڑھا دو، مسلمانوں، یہ بات حضور نے فرمایا کہ اس مہینے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو خسرو پرویز قتل کر دیا جائے گا۔ بازان کو جب یہ خط ملا حضور کا، تو بازان نے پڑھا کہ حضور نے مہینہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، اب بازان انتظار میں تھا کہ ایسا ہوتا یا نہیں۔ خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے کہ بازان نے دیکھا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے خسرو پرویز کو اسی مہینے اسی تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے نبی کی بات سچی ہوئی یا نہیں؟ مسلمانوں کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مسلمانوں کا نبی سچا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سچوں سے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارا نبی ہے جو سچا ہے۔ بازان یمن کا بادشاہ تھا، ابرہہ کا پرپوتا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس نے دیکھا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی تھی، وہ خبر سچی ثابت ہو گئی ہے، معلوم یہ ہوا یہ اللہ کے سچے نبی ہے، بس اسی بات پر بازان مسلمان ہو گئے۔ اس نے جا کر یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خط آپ نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھ دیا، یا کسی راوی ضعیف نے تو نہیں لکھ دیا تھا، یا کسی یہ بند کر دیں کو آپ، یا کسی ضعیف راوی نے تو یہ نہیں لکھ دیا، یہ کسی ایسے نے تو نہیں لکھ دیا کہ جس کے اعمال اچھے نہ ہوتے۔ یا رسول اللہ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں تصدیق کرنے آیا ہوں کہ یہ بات آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ انہوں نے تصدیق نہیں کی بلکہ بازان مسلمان ہو گئے کہ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ کیوں کہ یہ بات اللہ کے نبی ہی کیا کرتے ہیں، کیونکہ غیب کی خبر اللہ کے نبی ہی بتایا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، کیونکہ اللہ کے نبی ہی غیب کی خبر بتایا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، سورہ فتح کی 26واں پارہ پہلا رکوع، اس میں لکھا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی عزت کرو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ جو شخص یہ تعظیم اور توقیر کر لے وَتُسَبِّحُوهُ، پھر وہ اللہ کی حمد کرے، ورنہ اگر تم نے نبی کی عزت نہ کی، نبی کی تعریف نہ کی، نبی کی توقیر بجا نہیں لائی تو تمہیں اللہ کی تعریف کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نام لینے کا قرآن نے منع کیا ہے، انہیں اللہ کا نام لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق صرف مسلمانوں کو ہے کہ جن کے نبی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ بازان نے راوی میں خلا نہیں نکالا،
बाज़ान ने रिवायत को मशकूक करार नहीं दिया, बस देखा कि नबी ने कहा और वाक़या सच्चा हो गया, बस ईमान लाने के लिए यही काफ़ी था और बाज़ान मुसलमान हो गया। अबरहा जिसने खाने काबा को तोड़ने की बात की थी, लश्कर कुशी की थी, हाथियों की फौज लेके आया था, वो वहाँ कश्तो खून हो गया, वो वहाँ तबाह बर्बाद हो गया। तुम कुरान में पढ़ते हो, कुरान कहता है अलम तारा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। महबूब आप देखिए, क्या आपने नहीं देखा कि हमने फील वालों के साथ, असहाबे हाथियों के साथ, हाथी वालों के साथ क्या किया था? तरमीहिम बिहिजारा मिन सिज्जील, हमने उनके हाथों से यानी उन परिंदों अबाबिलों के हाथों से वो पत्थर छुड़वाए थे। वो पत्थर इतनी स्पीड से निकलता था कि वो उस काफिर और हाथी के अंदर से आर पार हो जाता था, और उसी पत्थर से बारूद ईजाद हुआ है। ये अरबी अहले अरब बेचारे अय्याश हैं। अंग्रेजों ने तकरीबन सैकड़ों साल पहले इसी अरब के साहिल से वो अबाबीली पत्थर उठाए और वहां से उन्होंने पत्थर उठा करके ये बारूद एटम बम इजाद किया है। मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलिए नई बात पता चल रही है आपको। मैं साइंस भी थोड़ी बहुत जानता हूँ और मैं जानता हूँ इस बारे में भी कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ बयान हुआ है वहाँ वहाँ जो आज की दौरे हाजिर की जदीद तरीन मशीनरी है वो कुरान से कहाँ से साबित है मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं अपनी बात करने में कामयाब हो गया। 1 मिनट ऊपर हुआ है, अगर 1 मिनट और देते हैं तो मैं बात कर लूँ। 1 मिनट और मैं इस बात को ख़त्म करने के लिए ले रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, और फिर इस पर रावी ज़ईफ, हदीस ज़ईफ, किताब का मुसन्निफ ज़ईफ, इस तरह की बातें करते हैं। आज मुसलमान अपने नबी के इल्म गैब की तस्दीक करता फिरता है। आज मुसलमान का आलम ये हो गया है, खुदा की कसम ये अलमिया है, ये फिरका वारियत है। अल्लाह के नबी ने जब बादशाहों को खुतूत लिखे और इस्लाम की दावत दी तो खुदा की कसम उस वक्त सहाबा की तादाद 4-5 थी। 4-5 सहाबा थे ही नहीं। उस वक्त जब बादशाहों को खुतूत गए तो उन्होंने नबी की गैब की खबर को सुनकर ईमान कबूल कर लिया। आपको मालूम है कि अबू जहल भी ये बात जानता था। उसने कहा था ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। किसी ने देखनी हो तो मैं दिखा दूंगा, मदरसे में आ जाए मैं दिखा दूंगा उसे। मैं हदीस पढ़ाने की इजाज़त शेखुल हदीस साहब से ले चुका हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सनद है कि मैं हदीस को पढ़ाता भी हूँ, हदीस समझाता भी हूँ, और मुझे इसकी इजाज़त दी गई है अपने उस्तादों की तरफ से। मैं आपको हदीस बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। अबू जहल आया, कहने लगा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? हुजूर ने फरमाया अगर हम बता दें कि इस मुट्ठी में क्या है तो ईमान लाएगा? उसने कहा बिल्कुल लाऊंगा। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरे रिसालत फरमा दी, फरमाया हम क्या बताएंगे? अरे हम बताएं वो बात की बात है जो तेरी मुट्ठी में है, वही बता देगी हम कौन है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मुट्ठी के अंदर जो कंकरी थी ना, उस कंकरी ने कलमा तैयबा पढ़ा। सुभान अल्लाह। जमादात के अंदर रूह नहीं आती। ये टॉपिक है पूरा। मैं वक्त आपसे ले चुका 1 मिनट का, मैं आगे बयान नहीं कर सकता। तकरीर तो मैं लंबी पूरी रात कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। बात से बात जुड़ती जाएगी, फिर मैं आपको हदीस पे हदीस सुनाऊंगा, कुरान की आयत से जोड़ दूंगा। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इल्मे गैब पर, हुजूर के नूर बशर पर फिरके बन गए। कोई कहता हुजूर को इल्मे गैब है, कोई कहता नहीं है। मैंने आपको है की दलील दी है। लोग कहते हैं कुरान मजीद में आयत मौजूद है, हुजूर को इल्मे गैब नहीं है। तो उस वक्त तो भाई कुरान भी नाज़िल नहीं हो रहा था। जब बाज़ान मुसलमान हुआ तो वो कुरान के किस आयत को देखकर मुसलमान हुआ? वो तो हुजूर के खत को देखकर मुसलमान हुआ। बल्कि वो हुजूर के खत को देखकर मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि हुजूर ने जो फरमा दिया था
बस वो फरमान सच्चा साबित हो गया, वो मुसलमान हो गया। कुरान कब नाजिल होता है, कब नाजिल होगा, कितना नाजिल हो चुका, अब कितना नाजिल होगा, बाज़ान को इससे कोई सरोकार नहीं था। बस उसने देख लिया कि नबी का फरमान सच्चा हो गया, वो मुसलमान हो गया। तो एक मुसलमान के लिए सिर्फ इतना काफी है, क्या उसके नबी गैब जानते हैं और नबी की बात सच होती है। उन्होंने क़यामत तक के बारे में बता दिया और वो सब सही होता चला आ रहा है, सही होता चला जाएगा। जो इसे मानता जाएगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो इसका इनकार करता चला जाएगा वो अबू जहल के खानदान से होता चला जाएगा। वमा अलैहि इल्ला